اس نے سوچا نوری کو کال کرے، امی ابا کو فی الحال سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ صلاح الدین کے ساتھ اس نے بال کانوں کے پیچھے کر کے اس کو میسج کرنے لگی کہ دین کی کال آ گئی۔ اس نے اٹھائی، السلام علیکم موشی، کیسی ہو، سو گئی تھی؟ وہ ایک دم حشاش بشاش لہجے میں بولا۔ سمرن مسکرائی، آپ کا پلان فیل ہو گیا کیونکہ کھانے سے مجھے جتنی تھوڑی بہت نیند آ رہی تھی وہ بھی اڑ گئی۔ ظاہر ہے پائلٹ ہوں، جہاز اڑا سکتا ہوں تو اپنی بیوی کی نیند نہیں۔ وہ مزے سے بولا۔ وہ شرم سے مسکرا پڑی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں، حویلی کی خبر لو ذرا، ہو کیا رہا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ موشی، اگر تم سچ میں تم ان کے نام تک سے بھی کانپی تو میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ صلاح الدین اس کی حالت سمجھ گیا تھا، اور تمہیں ٹھیک مادر بزرگ کر سکتی ہیں۔ نہیں دین۔ وہ ڈر گئی تھی۔ جلی مورے فون نہیں اٹھا رہی، فون دو گی انہیں؟ آپ بات تو کریں گے نا مجھ سے؟ وہ سمجھی کہیں وہ ناراض نہ ہو گیا ہو۔ ہاں اگر محترمہ موشی ہوئی، نہ کہ ڈرپوک جلی سمرن۔ صلاح الدین تیزی سے بولا، الدین صاحب ڈرپوک نہیں ہوں۔ وہ ایک دم تیزی سے بولی، پھر خود ہی اپنے اس پرانے لہجے میں حیران ہوگی، کیا کہا؟ یہ واقعی میری مشہور بات کر رہی ہے۔ وہ تصدیق چاہ رہا تھا۔ میں مورے کو دیتی ہوں، آپ ان سے بات کریں۔ وہ جلدی سے مورے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ خود حیران تھی اپنے آپ پر۔ صلاح الدین نے واقعی 5 دنوں میں کمال دکھایا تھا۔ وہ رو رہا تھا اور وہ اب حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے آپ روئے تو نہیں؟ وہ اب اس کے پاس آئی۔ میں ارشد بھائی کو نہیں بلاؤں گی، پلیز بھی آپ کو نہیں پکڑے گی، آپ بھی تو چپ ہو جائیں۔ تم اپنی بکواس بند کرو گی؟ وہ اب داڑھا تھا، اس نے منہ بنا لیا۔ اسامہ کا چہرہ گیلا ہوا تھا، اس کی نیلی آنکھیں جلملا گئی تھی اور کافی زیادہ چمک رہی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا آئی پیڈ دیکھا جو سائڈ پہ گر گیا تھا، اٹھایا اور سانگ پلے کیا۔ جب بھی وہ سیڈ ہوتی تو میوزک لگایا کرتی تھی۔ گویا کہ یہ بہت ہی بچکانہ حرکت تھی، لیکن کیا بھی تو بچی نہیں تھا۔ جب سمرن یا ان میں سے کوئی روتا تو یہ لگا دیتی۔ اس کے بعد ہنس ہنس کر وہ لوٹ پوٹ ہوتے تھے۔ اسامہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اب دیکھنا آپ ہنس پڑیں گے۔ ویسے آپ کی ناک اس رنگ والے اینگل سے شکل ملتی ہے، ہر وقت ناک پہ غصہ رہتا ہے۔ وہ اس کے پاس آئی اور اپنا دوپٹہ اٹھایا۔ یہ آئی پیڈ پکڑے، ایک سیکنڈ۔ اس نے اسے پکڑنے کو کہا۔ اسامہ نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ وہ اوہو، پکڑے تو صحیح، پھر بتاتی ہوں۔ میں واش روم جا رہی ہوں، آپ تب تک گانا سنیں، خود کو ریلیکس کریں۔ میرے سامنے تو رو لیا، باقیوں کے سامنے روئیں گے تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ اب اچھے کیونکہ آپ نے مجھے مارا بھی نہیں، ورنہ میری امی کہہ رہی تھی ایسے لڑکے بہت مارتے ہیں، اور آپ نے مجھے برگر بھی لے کر دیا۔ آج کل تو کوئی ٹافی بھی نہیں دیتا۔ آپ برے نہیں، آپ اپنے آپ کو مت کہیں۔ وہ اسے پکڑا کر چلی گئی۔ اسامہ اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا تھی، کوئی بچی تھی یا پھر ایک سمجھدار لڑکی جو اس کو اپنا آئینہ دکھا رہی تھی؟ اس نے اس کے آئی پیڈ کو دیکھا، اس کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ کیا کر دیا اس نے؟ یہ لڑکی اس چیز کی مستحق نہیں تھی۔ اسے اپنا آپ اور برا لگ رہا تھا۔ آغا جان گھر بیٹھے تو انہیں خبر ہوئی ان کی بہن پہنچ گئی ہے۔ وہ ان کے کمرے میں آنے میں ذرا دیر بھی نہیں لگائی، اور اب وہ دستک دے رہے تھے کیونکہ اس طرح بلا دڑک وہ ان کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ آ جاؤ، ان کی آواز پہ آغا جی نے فوراً دروازہ کھولا۔ دیکھا تو وہ جائے نماز بچھا رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو آتے ہوئے دیکھا تو ان کے ماتھے پر بال پڑ گئے۔ باہر مشرا مسکرا کر آگے آئے۔ خانم نے ہاتھ سے انہیں آگے آنے سے روکا۔ تمہیں کس نے اجازت دی ہے آگے آنے کی؟ وہی سخت لہجہ جو وہ مردوں پر استعمال کیا کرتی تھی۔ مشرا، کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ وہ چونک پڑے۔ تمہیں تو میں بتاؤں گی۔ دین کہاں ہے؟ دین؟ ہاں دین، اور اگر تم نے منہ سے جھوٹ بولا ہاں تو کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہوگے۔ میری عمر سے یہ مت سمجھ لینا کہ میں کمزور اور بے بس ہو گئی ہوں۔ کوئی بات ہوئی ہے ہم سے، کوئی غلطی؟ اگر ہاں تو نے غلطی کہی تو پھر میری جوتی ہوگی اور تمہارا سر۔ گناہ کیا ہے میری تربیت کا، تو نے یہ صلہ دیا، اور کدھر ہے تمہاری اولاد؟ میرے بزنس کے ساتھ ساتھ میری عزت جو میں نے برسوں سے بنا ہے اس کو بھی مٹی میں ملا گے تم۔ یہ جو عزت اور نام ملا ہے مت بھولو، یہ تمہیں میری وجہ سے ملا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ اپنے اس طاقت پہ اتنا مت اکڑو، ہان بنا منہ کے کھاؤ گے۔ وہ ساتھ سے ساتھ الفاظ کہے جا رہی تھی اور وہ خاموش تھے کیونکہ خاموشی ان کی مجبوری تھی۔ تایا بھی خبر ملتے ہی فوراً ان کے کمرے میں پہنچے۔ خانم کی نظر ان پر پڑی اور ان کی ایسی نظریں تھی تایا جان بھی ٹھہر گئی۔ وہ سوچ رہے تھے اندر آئیں یا پھر بھاگ جائیں، لیکن چونکہ خان کسی سے نہیں ڈرتے تو ہمت کر کے آگے بڑھے۔ پاہر خانم، آؤ بھائی، چھوٹے خان تمہاری ہی کمی تھی۔ وہ طنزیہ مسکراتے ہوئے بولی تو تایا جی سمجھ گئے اب ان کے طنز سے اللہ ہی بچائے۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ اس کی نظر سوئی ہوئی صبح پہ پڑی۔ ابھی اتنا بول کر اچانک وہ جمائی لے رہی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ اگر
پیچھے جائے تو اسے اٹھا لیجیے گا، پہنچ جائے تو اٹھا لیجیے گا، اتنے بہادر بچی اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ اس کی نظروں میں ونی میں آتی ایسی کئی لڑکیاں تھیں جو اس کی عمر میں اور اس سے بھی چھوٹی تھی، جن کے چہرے پہ خوف، وحشت، بار بار پر رونا، کچھ تو شاک تھے، بالکل خاموش ہو جاتی تھی، مگر اس بار تو فی الحال ایسی کوئی اثرات نہیں آئے تھے۔ اس کی بڑی بہن کو دیکھ لیا تھا جو اس سے 6 سال بڑی تھی، کیسی حالت ہو گئی تھی، ایک بار بھی اس لڑکی نے احتجاج کیا ہوا بہت فرق تھا بہنوں میں، بہت زیادہ، اور وہ اس لڑکی کی اس بہادری پر داد دے رہا تھا جو اس کے ساتھ سفر بنا کسی خوف کے کر رہی تھی، کیونکہ اس کا وہ شوہر تھا، مگر جو وہ کرنے جا رہا تھا جس سے اس کی معصومیت چھین جاتی۔ اس نے سگریٹ ہونٹوں سے دبایا اور لائٹر جیب سے نکالنے لگا۔ جب اسے بیپ کی آواز آئی اس نے وہم سمجھا، لیکن جب بیپ کی آواز بار بار سنائی دینے لگی اس نے فون چیک کیا، لیکن اس کی تو اونچی رنگ ٹون تھی۔ اس نے صبا کے ہاتھ میں پکڑا آئی پاڈ دیکھا جو ابھی بھی آف تھا۔ پھر یہ کہاں سے بج رہی تھی؟ اس نے سگریٹ منہ سے نکال کر سائڈ پر کار روکی اور پھر اسے چیک کیا۔ آواز تو صبا کے پاس سے آ رہی تھی اور تفصیل سے چیک کرنے کے بعد پتہ چلا صبا میڈم کے پاس فون بھی ہے جو ان کی فراق کے اندر کے جیب میں پڑا ہوا ہے، یعنی ارشد بھائی کی دھمکی ایسی نہیں تھی، یہ لڑکی شاید اور کچھ بھی لائی ہوگی۔ اف اسامہ خان، یہ کس سے پالا پڑ گیا تمہارا؟ وہ کہتے ہوئے اب کار دوبارہ سٹارٹ کرنے لگا، لیکن کار سٹارٹ نہ ہوئی۔ اسے کیا ہوا؟ اسے کیا ہوا؟ اب وہ دوبارہ سٹارٹ کر رہا تھا لیکن کار نے مزید چلنے سے ہار مان لی تھی۔ ڈیم اٹ! اسامہ نے زور سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا کہ صبح جو سو رہی تھی اٹھی۔ اف سونے دے! وہ مندی مندی آنکھیں کھول کر غصے سے بولی، ادھر میری کار خراب ہو گئی اور تم کہہ رہی ہو سونے دے؟ اب اسے بڑے جنگل میں کون گاڑی ٹھیک کرے گا؟ تم! اس نے پھر ٹرائی کیا مگر آوازیں نکالنے کے سوا اس نے کچھ نہیں کیا تو اسے غصہ آ گیا تھا۔ اسامہ کی عادت تھی کہ وہ چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ غصہ ہو جایا کرتا تھا۔ اچھا آپ بھی سو جائیے، صبح دیکھ لیں گے، وہ مزے سے کہتی ٹانگیں مزید اوپر کرتی شیشے کے سائڈ ٹیک لگا لی۔ اسامہ اسے دیکھتا رہا، پھر اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا، اٹھو! کیا ہے؟ وہ چیڑتے ہوئے بولی، اس کی جو نیند خراب کرتا تھا اس کو تو وہ کچا چبا جاتی تھی۔ میری کار خراب ہو گئی ہے تو میں کیا آپ کو مکینک نظر آتی ہوں جو بار بار بول رہے ہیں مجھے اٹھایا کیوں؟ وہ چڑ گئی تھی اور بہت برا چڑی تھی۔ ایک بات تو بتاؤ، تمہارے پاس کوئی فون ہے؟ اسامہ تیزی سے بولا تھا، اسے یاد آیا تھا، وہ ایک دم گڑبڑا گئی لیکن بنا ڈرے بولی، ہاں ہے، اور وہ میں بالکل نہیں دوں گی۔ وہ اس کے سچ بولنے پر حیران ہو گیا، ادھر لاؤ، دو مجھے، تم بالکل بھول گئی ہو کون ہوں۔ وہ سختی سے بولا تھا، ساری ہمدردی جیسے منٹوں میں غائب ہوئی تھی۔ فطرت کا مارا، بیچارہ، آپ کے پاس اتنا مہنگا آئی فون ایکس ہے، میرا آئی فون 4 کا کیا کریں گے؟ وہ منہ پر آئے بالوں کو پیچھے کرنے لگی، میں نے فون استعمال نہیں کرنا۔ وہ اب تو حمل سے بولا تھا، ورنہ دل تو پھر بھی کر رہا تھا، اس کو 1-2 تو لگائے۔ کیسی لڑکی ہے تو پھر کیا کریں گے اس کو، چائے میں تو ڈبونے سے رہے۔ اب مجھے بہت نیند آ رہی ہے، آپ نے پھر سگریٹ پی؟ اللہ جی مجھے بچا لیجیے گا پلیز، ورنہ یہ تو چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں۔ اس نے شیشہ نیچے کرنا چاہا لیکن بٹن سے کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا، یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ وہ بار بار بٹن کو دبانے لگی، چھوڑے، خراب کرو گی اسے۔ اس نے صبح کا ہاتھ جھٹکا، اف کیا پتھر جیسے ہاتھ ہے، اتنے رف کریم لگایا کریں۔ وہ ہاتھ سہلانے لگی، یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ آگ کی بو سے میں بے ہوش ہو جاؤں گی، اور پھر ارشد بھائی، اگر تم مزید کچھ آگے سے بولی تو ارشد بھائی کے سامنے گولی سے اڑا دوں گا۔ وہ پہلے دیکھتی رہی پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی، تھپڑ نہیں مار سکے گولی ماریں گے؟ مجھے تو اب یقین ہو گیا آپ نے مکھی بھی نہیں ماری ہوگی، ہی او یو۔ وہ انگلی اٹھا کر اس کے آگے جھکا، تم بول رہی ہو کچھ، میں کیا چیز ہوں؟ اب آپ چیز نہیں ہیں اسامہ، آپ انسان ہیں، اور وہ بھی روندو۔ وہ ہنس پڑی تھی، اسامہ اپنے بال کھینچ لینا چاہتا تھا، اسے اٹھا کر وہ بہت پچھتایا تھا، دیکھا وہی پھولی ہوئی ناک اس اینگڑی کی طرح، ہاں زیادہ غصہ مت کرے، ناک اتنا موٹا ہو جائے گا ایک دن۔ آپی بھی غصے میں تھی، ان کا ناک کیا بتاؤں؟ وہ بولنے لگی اور وہ غصے سے اتر گیا کہ وہ پوری رات اس کی بکواس نہیں سن سکتا تھا۔ اوف ایڈیٹ کتنا ہے یار، اب اس نے اٹھا دیا، مجھے بھوک لگنے لگی ہے۔ جب کار کا مسئلہ حل کر کے وہ سیدھا اندر آیا، دیکھا تو صبا صاحبہ دنیا سے بیگانی خواب خرگوش کی نیند لے رہی تھی۔ اسامہ نے اس چھوٹی چڑیل کو دیکھا جو آج تقریباً اس کا 2 لیٹر خون چوس چکی تھی۔ وہ بہت تھک گیا تھا لیکن وہ جلد از جلد فارم ہاؤس پہنچنا چاہتا تھا کیونکہ وہ مزید اپنا خون نہیں جلانا چاہتا تھا۔ کوئی بھی فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ نہ امی، نہ بابا، نہ ہی نوری، کہاں غائب ہو گیا؟ آج صلاح الدین نے واپس آنا تھا اور وہ 2 دن سے مسلسل انہیں کال ملائی جا رہی تھی لیکن کسی نے بھی فون نہیں اٹھایا۔ وہ باہر آئی، دیکھا موڑے ماضی سے صفائی کروا رہی تھی، اسے دیکھ کر مسکرائی، ابھی سے تیار ہوگی؟ اچھا
کیا نئی نویلی دلہن کو ایسے ہی لگنا چاہیے۔ وہ چمپ گئی۔ موری، میرے گھر والوں میں سے کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ تم اپنا فون لائی تھی؟ وہ اس کو دیکھا پوچھنے لگی۔ نہیں موری، یہ تو دین کا فون ہے۔ وہ ایک دم کہہ کر لب دبا گئی تھی۔ موری کے سامنے دین بولنا اسے عجیب لگا۔ موری مسکرا پڑی۔ وہ سمجھ گئی اس کی جھجک اور اس کے پاس آئی اور اس کا گال تھپتھپا کر خوش رہو کہا۔ گھر کے نمبر پہ کال کیا بیٹی؟ گھر کا نمبر کہہ رہے ہیں بند ہو گیا ہے۔ باقی تو سمجھ سکتی ہوں مگر نوری کیوں نہیں اٹھا رہی؟ پتہ نہیں، عجیب سے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ بڑے چاندار فکر کیوں کرتی ہو سکتا ہے تمہاری امی ابو نے تمہاری وجہ سے نمبر نہ تبدیل کر لیے ہوں۔ میری وجہ سے؟ جانو، لوگ فون کرنے لگ جاتے ہیں جذکے کے لیے، مصنوعی ہمدردی بانٹنے کے چکر میں گرم گرم خبریں سنتے ہیں اور اسے پھیلاتے ہیں۔ یہ تو ان کی زندگی میں تفریح ہے۔ شاید آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ باقی امی ابا میری وجہ سے سائڈ پہ ہو گئے ہیں، کوئی بات نہیں، میں اور صلاح الدین جائیں گے نا ان سب کے پاس، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پر امید لہجے میں کہنے لگی۔ وہ پھر مسکرا پڑی۔ دین نے واقعی صحیح کہا تھا، وہ بہت بولی ہے مگر بہت صاف دل کی۔ ہاں میری جان، چلو کھانے کو دیکھو، میں تمہیں دین کی پسند بتاتی ہوں۔ وہ اس کو اپنے ساتھ کچن کی طرف لے گئی۔ وہ رات کے 12 بجے بلا آخر پہنچ گیا تھا۔ اس نے خیال بجائے کئی بار بجانے سے بھی نوری کی نیند میں خلل نہیں پڑا کیونکہ اس کی نیند گہری ہو چکی تھی۔ دروازہ پورے 10 منٹ بعد کھولا گیا تھا تو دیکھا کہ چوکیدار گلشیر خان نے کھولا تھا۔ اسامہ اپنی کار بہت بڑے پارکنگ ایریا کی طرف لے کر جانے کے بجائے سامنے بڑے بڑے پلر کے قریب لے گیا اور گاڑی روک دی۔ اٹھو، اس نے ہنسی اونچی آواز میں کہا مگر صبا نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ میں نے کچھ کہا ہے؟ اٹھو۔ اف۔ گلشیر بھاگتے ہوئے آیا اور دروازہ کھولا۔ سلام اسامہ لالا، معاف کرنا ہم لیٹ ہو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، کمرے وغیرہ تو کھلوا دیے تھے، اس نے مڑ کر اترتے ہوئے کہا۔ گلشیر نے دروازہ بند کیا۔ لالا کمرہ کیا، ہم نے تو پورا گھر کھول دیا ہے۔ آپ بے فکر ہو، ٹھیک ہے، تم سامان نکالو، میں جا رہا ہوں۔ صاحب کھانا کھائے گا، آپ لگا دو۔ گلشیر کو یاد آیا تو مڑ کر بولا۔ اسامہ کو یاد پڑا، آج واقعی اس نے ایک لقمہ بھی صبح سے اپنے اندر نہیں اتارا تھا۔ نہیں رہنے دو، بس ایک کافی بنا کر میرے کمرے میں لا دو۔ اس نے نور کے سائے کا دروازہ کھولا۔ اٹھو، بات سنو، پہنچ چکے ہیں ہم۔ مگر وہ اتنی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ اسامہ اسے دیکھتا رہا، پھر جھنجھوڑا۔ او سونے دو۔ ہڑبڑا کر وہ پھر نیند کی وادیوں میں توبہ اسے اٹھایا تو وہ اس وقت بھی میرا سر کھائے گی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے بازو میں اسے اٹھایا اور دروازہ بند کر کے اندر کی طرف بڑھا۔ لاؤنج میں اندھیرا تھا کافی، ایک تو یہ لائٹ آن کیوں نہیں کرتا، وہ غصے سے کہتا۔ وہ اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور اپنے کمرے کے بجائے اسے ساتھ والے کمرے جو کہ ارباز کا تھا اس میں لے گیا۔ اندھیرے کے باوجود بنا لائٹ آن کیے بغیر اسے بستر پر لٹا چکا تھا اور اس پر بنا کمبل ڈالے واپس مڑنے لگا کہ ٹھہر گیا۔ اس نے لائٹ آن کی اور مڑتے ہی کمبل اس پر ڈالنے لگا۔ وہ اسے دیکھتا گیا، پھر گہرا سانس لے کر مڑ گیا۔ وہ اب بتایا کہ اتنی بے عزتی کرنے کے بعد گہرا سانس لیتے ہوئے تھکے ہوئے انداز میں بستر کے قریب بیٹھی۔ تمہیں شرم سے مر جانا چاہیے ہان، مجھے تو تمہیں ہان بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اس زمانے میں بھی یہی طور طریقے اپنائے ہوئے ہیں تم لوگوں نے، جانور بھی تم لوگوں سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ وہ خاموش تھے۔ بولتے کیوں نہیں، زبان کیوں بند ہو گئی؟ میرے سامنے بھی اکڑ دکھاؤ، آخر عورت ہو تم، مرد عورتوں کے سامنے بہادری دکھاتے اور خود کو شیر سمجھتے ہو۔ نام شیر ہے تمہارا مگر حرکتیں گدڑوں جیسی۔ اس گھر میں صرف ایک ہی مرد ہے، صلاح الدین، ورنہ میرے سے اس نے بھی جوتی کھانی تھی۔ ہاں نے بات ہادی کی تھی، ایسے کیسے چپ ہو جاتے؟ تایا منمنائی، اتنی بے عزتی پر ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تم تو اپنا منہ باندھو کو ورنہ یہ جوتی پڑے گی۔ یہ مت سمجھنا میں کسی کا لحاظ کروں گی۔ ہادی کی موت ایسے ہی لکھی تھی جو کہ ہم میں سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، اور اس لڑکی کے بھائی نے گولی تھوڑی ماری تھی، ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جان بوجھ کے تھوڑا کیا۔ مگر نہیں، جاہل اکٹھے ہوئے ہیں، حویلی سے باہر پھینکنے کا دل کرتا ہے ان کا جلال قابل دید تھا۔ اب جاؤ یہاں سے، میری نماز بھی گزر ہی ہے، تم سب کو سیدھا کرتی ہوں۔ میں پہلے تو سوچ رہی تھی صرف ہفتے میں سب کچھ دیکھ کر واپس چلی جاؤں گی، مگر یہاں تو نظام ہی الٹ ہو گیا۔ اب کم از کم تم سب جب تک سیدھے نہیں ہو جاتے میں نے یہاں سے ایک قدم نہیں ہلنا۔ اور میرے خلاف کسی نے بھی کوئی سازش کی تو اپنے انجام خود ہی سوچ لے۔ وہ ساتھ نگاہ سے دیکھتی نماز شروع کر چکی تھی۔ تایا نے غصے سے اپنے باپ کو دیکھا جو کہ ان سے ڈرتے تھے۔ آغا جان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اسے جانے کا کہا۔ وہ پہلے دیکھتے رہے، پھر سر کا ہم دیتے ہوئے مڑ پڑے، جبکہ وہ وہیں اپنی بڑی بہن کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ اگر ایسے بدتمیزی دکھائیں گے تو یہ جتنی تھوڑی بہت سلطنت ملی ہے اس سے بھی ہاتھ دھو کر بیٹھیں گے۔ وہ کھانا بنا چکی تھی، موری نے زیادہ بنانے بھی نہیں دیا تھا کیونکہ ابھی بھی اس میں کمزوری تھی اور جسم میں زخم بھی فی الحال نہیں بڑھے تھے۔ صرف صلاح الدین کا من پسند
لزانیہ اور پلاؤ بنا دیا جس پہ اتنا جتن بھی نہیں کرنا پڑا تھا۔ موری ماسی کے ساتھ کریم کے ذریعے کچھ سامان لینے گئی تھی، بتایا نہیں تھا اور نہ ہی سمرن نے تفصیل پوچھی تھی۔ وہ اب تیار تھی، کھانا بن چکا تھا، اس لیے سوچا اس کے کوئی کپڑے نکال دے۔ وہ کمرے کی طرف بڑھی اور الماری کھولی، اسے کمرے کی عجیب خاموشی سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ سوچا جب تک کمرے میں کسی چیز کی آواز آئی۔ اس نے ٹی وی آن کر دیا اور الماری کی طرف بڑھی۔ ٹی وی میں کسی نیوز چینل کی آواز آنے لگی۔ وہ اب تھوڑی مطمئن ہوگی۔ وہ دین کے لیے کیمل رنگ کی شلوار قمیض نکال رہی تھی جب اس کی سکون پل میں غارت ہو گیا۔ قطر سے اسلام آباد آنے والی فلائٹ موسم کی تبدیلی کے باعث بچ نہیں پائی اور مارگلا کے پہاڑ پہ جا کر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پلین۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ دین بھی تو قطر اس کا دین نہیں رہا، اس دنیا میں ابھی تو آیا تھا اس کے پاس۔ یہ کیا کیا اللہ نے، کیسی آزمائش میں ڈال دیا اس نے ہینگر سے تھامی اس کی قمیض کو دیکھا۔ میں واپس آؤں تو مجھے پرانی والی موشم چاہیے، ورنہ مجھ سے بات مت کرنا۔ آنسو بے اختیار ہو گئے۔ الادین اتنی بڑی سی سزا۔ اس نے ٹی وی کی طرف نہیں دیکھا، لیکن اس کے کان میں گرم سیسا نیوز والے اونڈے رہے تھے۔ اس نے نفی میں تیزی سے سر ہلا کر ریموٹ اٹھایا اور بند کیا۔ نہیں، دین کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بالکل سلامت ہو گئے۔ ایسے کیسے جائیں گے؟ ابھی تو میں ٹھیک ہو رہی تھی۔ میرے ہاتھ کا کھانا کھائیں گے، مجھ سے بات کریں گے، ڈھیر سارا پیار بھی کریں گے۔ موشم بھی بولیں گے نہیں دین واپس آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ اس نے قمیض کو اپنے ساتھ بھیج لیا تھا اور صلاح الدین کی خوشبو کو محسوس کر کے یقین دہانی کروا رہی تھی کہ نہیں، دین زندہ ہے اور دین واپس آئے گا۔ اس جھوٹی بکواس خبریں جتنا وہ سسکیوں کو دبا رہی تھی اتنی ہی اس کے چیخیں نکلنے لگی اور پھر پورا اپارٹمنٹ اس کی چیخوں سے بڑھ گیا تھا۔ وہ کافی کا سپلیٹ ہے تھا اور ساتھ میں سگریٹ کے گہرے کش وہ کبھی بھی حویلی میں گھر والوں کے سامنے نہیں لیتا تھا۔ یہ اس کی تنہائیوں کی ساتھی تھی اور وہ ہر ایک کش سے اٹھتے دھوئیں سے ماضی میں کھو جاتا تھا، مگر آج ماضی سے ہٹ کر وہ سوچ رہا تھا وہ آج کرنے کیا جا رہا تھا۔ کہ اس کی ماں کی آواز اس کے قدموں کی زنجیر نہ بنتی تو وہ آج کیسے سار اٹھا پاتا۔ ساری زندگی زمین نے اس پر کوڑے برسانے تھے، اور آخرت میں جب وہ اپنی ماں کے نام سے پکارا جاتا اور پھر اپنی ماں کا کیا منہ دکھاتا جس نے اسے نصیحت کی تھی، اسامہ عورت جتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو مگر مرد کی محبت پہ نازک آب کینے کی طرح ہوتی ہے۔ چاہے وہ باپ کی محبت ہو، بھائی کی، شوہر کی یا بیٹے کی، وہ اسے کمزور بنا دیتی ہے، ان کی محبت کی حد اپنا آپ مٹا دیتی ہے۔ بدلے میں کیا چاہیے ہوتا؟ صرف عزت محبت بے شک نہ دے، عزت بہت ضروری، اس کے بغیر عورت بالکل خالی۔ اور میں کچھ نہیں چاہتی، بس میرا سمیع ایک اچھا باپ، ایک اچھا شوہر، ایک اچھا بیٹا اور بھائی بنے، بس۔ اور عورت کی عزت کو اپنی پہلی اولویت سمجھنا، سب، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تم سے۔ دھوئیں میں ماں کا عکس غائب ہو گیا تھا اور وہ حال میں واپس لوٹا۔ اس نے سامنے پڑی اپنی امی کی تصویر دیکھی جو کتنی پیاری تھی، کتنی خوبصورت تھی، مگر باپ نے